مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میرے بھائیو، یہ جو ہم نے بڑا سافٹ سا سلوگن دیا ہے جس کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے، اس میں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتے تھے اور ہم کسی اور خدا کی کرتے ہیں۔ اس میں میسج یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اکثر اوقات ہمیں اس رب کا تعارف کروایا جس رب کی کوالٹیز ان چیزوں سے بالکل مختلف تھی جو علم وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کتاب اللہ اور سنت کے ذریعے ہمیں اپنا تعارف کروایا۔ یہ بالکل الگ ہے، ورنہ خدا تو سب کا ایک ہے۔ ہم مسلمان اسے اللہ کہتے ہیں، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، اور کوئی سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے۔ اللہ سب کا ایک ہی ہے، الہ سب کا ایک ہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے ماں باپ یعنی سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام کو اس زمین پر اتارا تو قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں کم از کم 7 دفعہ ڈسکس ہوا۔ سٹارٹ ہی میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر کیا تو آیت نمبر 38 میں آتا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ ہم نے کہا کہ اے آدم اور اس کی اولاد تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، اب انتظار کرنا جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تم تک پہنچے میری طرف سے، یعنی انبیاء کی وحی کے ذریعے، تو جو اس کی پیروی کرے گا اسے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور جو میری آیات کا انکار کریں گے، اسے جھٹلائیں گے، وہی ہوں گے اہل نار، اہل جہنم، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو کتابوں کی پیروی کا حکم ہے، بابوں کی پیروی کا نہیں، اور بابے بھی وہی قابل احترام ہیں جو کتابوں سے جوڑیں، اپنی پرستش نہ کروائیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو پتا ہے 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، اور اس میں بھی 9th کمانڈ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تمہیں ڈیفینیٹ علم نہ اس کے بارے میں آ جائے، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ 3 انسٹرومنٹس دیے تھے، تم نے ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور علم جو ہے وہ 2 ہی ہے، ایک ریویلڈ نالج ہے، وحی کا علم جو کتاب و سنت کی شکل میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ایک ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، the knowledge obtained through observations and experiments۔ یہ دونوں ڈیفینیٹ علوم ہیں، لیکن اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسز یہ تھیوریز کی بات نہیں کر رہا۔ آج چونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ علم وحی ہے، ریویلڈ نالج، لہٰذا میں اسی کو ایمفسائز کروں گا۔ چنانچہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جب کبھی بھی آپ سے کوئی بحث و مباحثہ کرے تو آپ نے اس سے بات کس طریقے سے کرنی ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے نا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کوئی اور کتاب نازل ہوئی ہے وہ لے آؤ میرے پاس، او اثارۃ من علم، یا کوئی انبیاء کی وحی میں سے آثار علم کے چل رہے ہوں، اگر تم سچے ہو تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ بات کرنی ہے تو کتابوں سے اور انبیاء کے آثار یعنی سنت سے۔ تو سر پھر میں کیوں نہ کہوں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اللہ تو ہمیں کہہ رہا ہے علمی کتابی بنو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم،
تو سر اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کیا کہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ علمی کتابی یہ اسی آیت کی تو ٹرانسلیشن ہے۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے اپنے زوم میں گالی دے دیں وہابی ہونے کی، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں۔ یہ اسی آیت کی ٹرانسلیشن کی ہے، بڑے پرفیکٹ انداز میں ایک میسج امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی امت کو وحی کی طرف اس طریقے سے گامزن کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل و دماغ میں یہ بات کوٹ کوٹ کے بھری کہ اپنا رابطہ وحی کے ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو دنیا سے چلے جانا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے نائب کے طور پر علم وحی جو اللہ نے آپ کو دیا تھا کتاب و سنت کی فارم میں، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم السلام اجمعین کے حوالے کر کے گئے۔ اس حوالے سے مجھے درجنوں احادیث فی البدی یاد ہیں۔ ٹاپ آف دا لسٹ وہ حدیث جو صحیح مسلم میں جو روایت کی ہے امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہ السلام اجمعین، جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور ان سے آگے حدیث سنی ہے امام جعفر جو امام باقر کے بیٹے ہیں، انہوں نے جو 148 ہجری میں فوت ہوئے اور باجزید 191 میں پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں دونوں جڑے ہوئے، یہ وہ والے امام جعفر۔ تو وہ کہانیوں میں امام جعفر ہے نا، یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور اس کو نقل کیا امام باقر نے، ان سے امام جعفر نے، اور پھر دو واسطوں سے امام مسلم نے لیا کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی خطبہ دیتے، عید کا خطبہ، جمعے کا خطبہ، یا اس کے علاوہ کبھی بھی تقریر کرتے، تو آپ علیہ السلام یہ جملے ضرور بولا کرتے: اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ اس میں سنن نسائی کے بھی ہیں، ابو داؤد کے بھی ہیں، ترمذی کے بھی ہیں۔ بہرحال مین جو پورشن ہے وہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔ اس طرح کے تمام کام گمراہیاں ہیں، اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ پھر صحیح مسلم میں جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 2950، وہ بھی جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہ بھی امام باقر علیہ السلام نے ہی روایت کی ہے۔ امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، نابینا ہو چکے ہوتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ، ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے نبی کا بچہ آیا، تو وہ ان کے گریبان کے بٹن کھولتے ہیں، اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں تو میرے نبی کا بیٹا ہے، تو مجھ سے جو چاہے پوچھ۔ تو کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا؟ تو سر وہ 8 صفحوں کی حدیث ہے، حج کے ٹاپک پہ سب سے لمبی حدیث یہی ہے، اور مشکات میں حج والے چیپٹر میں آپ کو پہلی حدیث یہی ملے گی۔ اسے حدیث سے جابر کہتے ہیں، یہ امام باقر نے روایت کی ہے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا میدان عرفات میں کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، سنت بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ البتہ مستدرک للحاکم میں ایک روایت ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318، وہ عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، دوسرا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بابوں کو پکڑنا یا کتابوں کو؟ تو سر پھر عرض کیوں نہ کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کتابوں کے ساتھ جوڑ کے گئے۔ سر نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ اکرام، اہل بیت، خلفائے راشدین،
سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا کہ آپ ہم سے رخصت ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے، ان کو اپنی دانتوں سے مضبوطی سے، اپنی داڑوں سے پکڑ لینا۔ خلفاء راشدین کی سنت کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام کو کانفیڈنس تھا کہ یہ وہ بابے ہیں جو اپنی عبادت نہیں کروائیں گے بلکہ میری تعلیمات ہی تم تک پہنچائیں گے، اور پلس وہ اجماع امت کے ذریعے چل رہے ہوں گے، انڈیویجول کی رائے نہیں ہوگی، اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حجت۔ البتہ کوئی پرسنالٹی آپ نے اس حوالے سے نہیں چھوڑی کہ اس کو پکڑ لینا۔ کیوں؟ بھئی نبی علیہ السلام کے 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفا 110 ہجری، نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد آلموسٹ دنیا سے وہ بھی چلے گئے۔ آج 1441 ہجری ہے، آخری صحابی کو فوت ہوئے ہوئے بھی 1331 سال ہو چکے ہیں۔ تو آپ کون سا ایسا بندہ چھوڑ کے جاتے ہیں جس کی عمر اتنی لمبی ہوتی؟ تو آپ نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا ہے، بابوں کے حوالے نہیں۔ ہاں وہ بابے ہمارے سر کا تاج ہیں جو ہمیں کتابوں سے جوڑیں، کیونکہ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے۔ اگر بابے کتابوں کے دشمن بن جائیں اور کہیں کتابوں سننا ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسے بابوں کو چاٹنا ہے، یہ تو دشمن ہے۔ اور وہ یہ بابے ہیں ہمارے امام، جنہوں نے اپنی کوئی بات نہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات منو عن ہم تک پہنچائی، الحمدللہ۔ پھر نبی علیہ السلام کا جو غدیر خم کا خطبہ ہے، اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، اونٹ کے پالان کا ممبر لگایا گیا، آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ یہ غدیر خم کی حدیث میں ہے کہ وہ قرآن ہے رسی۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا، یعنی سب کو شہید کر دیا، بالکل الٹ امت چلی۔ اللہ کے فضل سے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید اور عقائد بھی بیان ہو رہے ہیں اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے۔ سب نے لولی لنگڑی قسم کی تعلیمات لی ہوئی ہیں، یہ پرفیکٹ تعلیمات چل رہی ہیں، میری تعلیمات نہیں۔ ہم نے تو سر ہر بندے کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا، میرے دنیا میں رہنے سے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو اسلام ختم نہیں ہوا، تو ہمارے جانے سے کیا ہوگا؟ البتہ ہم نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ دیا، تو جس کے ہاتھ میں کتاب آ گئی تو سر کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی سو کالڈ اسکالر اس کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا، یہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے 86 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کو کچھ تابعین ملنے کے لیے آئے، ان میں سے ایک سیدنا طلحہ بھی تھے تابعی۔ انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی اپنے بعد؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا۔ تو انہوں نے کہا پھر امت کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وصیت کو فالو کرے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتاب اللہ کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ یہ ہے وصی رسول، یہ ہے خلیفۃ الرسول۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور بخاری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسے بنایا تھا؟ کتاب اللہ کو۔
کیونکہ وصی تو وہ ہونا چاہیے جو قیامت تک پھر رہے بھی نا. کوئی انسان ہوتا تو اس نے تو مار ہی جانا تھا, اس کا سٹیٹس وہی ہو جانا تھا. قرآن آج بھی زندہ ہے, قیامت تک کے لیے زندہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا, اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس معجزے پر. مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے, میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میری امت سے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے. آپ نے یہ مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اس معجزے کو. یہ وہ معجزہ ہے جو نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس پہ دعوی نبوت ہے. اب یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں قرآن کے حوالے سے, لیکن آج میں نے آپ کو یہ بنیادی باتیں اس لیے بتائیں, اس لیے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.